ثانی کی 11 تاریخ سن 561 ہجری حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے اور انہیں کو 11 شریف والا پیر بھی کہتے ہیں۔ اور ذرا ان کی زندگی کا مطالعہ کرو، ذرا ان کی زندگی کو دیکھو کہ ان کی زندگی کیسے اللہ کے خوف کے اندر گزری، ان کی زندگی کیسے تقوی کے ساتھ گزری، ان کی زندگی کیسے ایمان کے ساتھ گزری، ان کی زندگی کیسے اللہ رب العالمین کی توحید پر یقین کرتے ہوئے گزری۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ابھی ان کا بچپن ہے، ان کے والد گرامی وفات پا گئے ہیں، ایران کے کسی علاقے کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ابتدائی تعلیم نہیں پر حاصل کی۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اپنی ماں کی گود کے اندر انہوں نے کئی سپارے قرآن کی حفظ کر لیے تھے۔ باپ بسایا تو سب سے اٹھ گیا بچپن میں، لیکن ان کی والدہ بڑی حافظہ تھی، ان کی والدہ بڑی زاہدہ تھی، ان کی والدہ عالمہ تھی، ان کی والدہ قرآن کی قاریہ تھی، ان کی والدہ قرآن کی حافظہ تھی۔ ان کو دودھ پلاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی، ان کو اگر چولہا جلاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی، انہیں کھانا کھلاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی، اگر کوئی کام بتاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی، اللہ کو اوپر اپنے ساتھ سلاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی، اپنے ساتھ بٹھاتی تو اللہ کا قرآن پڑھتی۔ وہ اللہ کا اتنا قرآن پڑھتی تھی کہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی اپنی والدہ کا قرآن سن کے، بچپن میں ہی اپنی والدہ سے قرآن سن کے، گود سے ہی اپنی والدہ کا قرآن سن کے 10-12 سپارے قرآن کے حافظ ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب ان کی والدہ ان کو لے کے گئی، جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، جب یہ بولنے کے قابل ہوئے، جب یہ پڑھنے کے قابل ہوئے تو والدہ قاری صاحب کے پاس لے کے گئی۔ قاری صاحب میرے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دو، قاری صاحب میرے بچے کو قرآن کا قاری بنا دو۔ اللہ اکبر۔ قاری صاحب کے سامنے بچہ بیٹھا، قاری صاحب نے کہا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ وہ بچہ ہے جس نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے 10 سپارے قرآن مجید کے حفظ سنا دیے۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے۔ قاری صاحب نے کہا بچے تجھے تو تیری والدہ ابھی داخل کرا کے گئی ہے، تو یہ کہاں سے حفظ کر کے آیا ہے؟ بچہ کہنے لگا استاد جی قاری صاحب میں نے یہ 10 سپارے قرآن کی اپنی اماں کی گود کے اندر یاد کیے ہیں، میری اماں ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی ہے، میں نے اپنی اماں سے قرآن کی تلاوت سن کے یہ 10 سپارے حفظ کر لیے ہیں۔ قاری صاحب بڑے حیران ہوئے۔ قاری صاحب نے بچے کی انگلی پکڑی، آیا حضرت پیران پیر کی والدہ کے پاس دروازے پہ دستک دی، کہنے لگے وہ اماں جی جس والدہ کی گود کے اندر اس نے قرآن کے 10 سپارے حفظ کر لیے ہیں، باقی سپارے بھی انہیں ماں کی گود کے اندر ہی سے قرآن حفظ کرا دو۔ اللہ اکبر۔ اتنی لائق بچہ، اتنی شریف بچہ، کیونکہ اللہ کی خاص نظر رحمت تھی ان کے اوپر۔ فرمائے ان کو پڑھنے کے لیے والدہ نے بغداد کی طرف بھیجا، ایک قافلے کے ساتھ بھیجا، جس سے پہلے قافلے چلا کرتے تھے، اکیلا کوئی آدمی سفر نہیں کر سکتا تھا۔ والدہ نے قافلے کے ساتھ بھیجا بغداد کی طرف تعلیم حاصل کرنے کے لیے، بغداد کی طرف پڑھنے کے لیے۔ 7-8 سال کا بچہ ہے۔ قافلے کے ساتھ جب یہ جانے لگے تو والدہ نے ان کے کپڑوں کے اندر کچھ دینار سی دیے، کچھ پیسے سی دیے کہ بچہ اگر یہ پیسے کہیں کام آئے تو ان کو کام لگا لینا، لیکن ایک میرے ساتھ وعدہ کر کے جاؤ، ایک میرے ساتھ معاہدہ کر کے جاؤ کہ زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو بچے نے وعدہ کر لیا، اماں جان میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اللہ اوپر یہ قافلہ جا رہا ہے، راستے کے اندر اس قافلے کو ڈاکو نے لوٹنا شروع کر دیا، ڈاکو نے انہیں تہہ کرنا شروع کر دیا۔ جب ڈاکو کرتے کرتے لوٹتے اس بچے تک پہنچے، ایک ڈاکو نے پوچھا بچے تیرے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے کہا میرے پاس ابھی 40 دینار ہے۔ اللہ اکبر۔ 40 دینار کا مطلب ہے آج کے زمانے کا 15 تولے سونا اس کے پاس موجود تھا۔ اب ڈاکو دیکھے چھوٹا سا بچہ ہے، 7-8 سال اس کی عمر ہے، اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے؟ تو وہ ڈاکو چلا گیا۔ دوسرے ڈاکو نے آ کر پوچھا، وہ ڈاکو اس کو بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس پیسے موجود ہیں۔ تیسرے ڈاکو نے پوچھا، اس کو بھی
یہی جواب دیا، لیکن بظاہر اس کے سامان میں کہیں پیسے نہیں ہے، بظاہر اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ اس نے بچے کو پکڑا، اپنے سردار کے پاس لے کے گیا۔ سردار کو پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھا دیکھ رہا تھا، یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا۔ سردار کے سامنے اس بچے کو کھڑا کر دیا۔ میرے نے کہا کہ یہ بچہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بچہ کہتے ہیں میرے پاس پیسے موجود ہیں، یہ بچہ کہتے ہیں میرے پاس 40 دینار موجود ہیں، لیکن اس بچے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکو نے کہا، ڈاکو کے سردار نے کہا، بچے تو جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ اس نے کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ اس نے کہا کہاں ہے 40 دینار؟ انہوں نے اپنے کپڑے جہاں سلے ہوئے تھے دینار وہ نکال کر ڈاکو کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکو بڑا حیران ہوا۔ ڈاکو نے کہا، ڈاکو کے سردار نے کہا بچہ تو یہ پیسے چھپا نہیں سکتا تھا، ہم تو یہ پیسے ڈھونڈ نہیں سکتے تھے، تو نے پھر یہ پیسے ہمارے سامنے کیوں رکھ دیے؟ اس نے کہا میں جب گھر سے نکلنے لگا تھا اپنی اماں سے وعدہ کر کے آیا تھا، اپنی اماں سے یہ عہد کر کے آیا تھا، میں نے کہا اماں آج کے بعد، میں اماں نے کہا تھا مجھے کوئی بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں اپنی اماں سے وعدہ کر کے آیا تھا میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو جب آپ نے پیسوں کا پوچھا، اتنے چھوٹے سے پیسوں کے لیے میں جھوٹ کیسے بولتا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ڈاکو کے جو سردار تھے اس کے دل کی کایا پلٹ دی کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اپنی ماں کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ہم اپنے پروردگار کے سامنے کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیسے جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کو اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہے تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس نے فوراً توبہ کی، فوراً اللہ سے معافی مانگی اور اس نے کہا او بچہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں، سارے کے سارے قافلے کو مال واپس کر دیا اور کہنے لگا میں نے جہاں جہاں جتنے لوگوں سے مال لوٹا ہے، جہاں جہاں تک ہو سکتا ہے میں مال کو واپس کر کے آؤں گا۔ ابھی حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک سچ بولنے کے اوپر ڈاکو کے سردار کو ہدایت عطا فرما دی۔ اب سردار کو دیکھ کر باقی بھی سارے کے سارے ڈاکو نے توبہ کر لی، توبہ کر کے ڈکیٹی کرنا چھوڑ دی۔ اس کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے سامنے سے دریج ہو گئے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو میرے محترم دوستوں بزرگوں، جن بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے، جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پھر بچوں کو بھی اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں اور ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین والدین کو بھی بڑا اعلیٰ مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائی اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کیا کرو۔ میں اپنی ماں اور بہنوں کو بھی کہوں گا، دیکھو آپ مطالعہ کرو جتنی بھی اسلام کی بڑی بڑی شخصیات گزری ہیں ان کے اندر ان کے والدین کا، خاص کر ان کی والدہ کی تربیت کا بڑا ہاتھ ہے۔ اس کی والدہ نے ان کی تربیت کی ہے۔ آج کی مائیں بچوں کی تربیت نہیں کرتی، آج کی والدہ، آج کے والدین اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف کہتے ہیں کہ اس کو ہم اعلیٰ تعلیم دلائیں گے، ہم اس کی بڑی فیسیں بھریں گے، ہم اس کو اچھے اسکول میں ڈالیں گے، لیکن تربیت کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تربیت ہم کرتے نہیں، لیکن بڑا ہو کر بچہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے جب نافرمانی کرتا ہے، جب والدین کو پریشان کرتا ہے تو والدین آتے ہیں استاد جی ہمیں کوئی تعویذ دے دو، ہمیں بچہ ہمارا پریشان کرتا ہے۔ بھائی یہ واقعات خالی اس سے کہانیاں نہیں ہیں، یہ تیرے اور میرے لیے سبق ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اللہ رب العالمین جب بچوں کی تربیت ہو جاتی ہے تو اللہ اس کو بھی نفع دیتے ہیں، اس کے ذریعے سے والدین کو بھی نفع دیتے ہیں، اللہ اس کے ذریعے سے پورے کی پورے امت کو نفع دیتے ہیں۔ جو کہ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن بڑی غربت کے اندر گزرا۔ جس کے اوپر بچپن میں غربت آئی ہو اس کو پتہ ہوتی ہے، اور جس کا بچپن غربت کے اندر گزرے، جس کا بچپن حالات کے اندر گزرے، جس کا بچپن قسم کرسی کی حالت کے اندر، فقر و فاقہ کے اندر گزرے، اس کو پھر قدر و قیمت ہوتی ہے۔ آگے جا کر اللہ اس کے مستقبل کو روشن کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ پڑھا رہے تھے، اللہ اکبر، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد کسی نے ایک اچھا کپڑا، کاٹن کا کپڑا
کتان کا کپڑا پیش کیا، اس کے ساتھ انہوں نے اپنے چہرے کو صاف کیا، چہرے کو صاف کرنے کے بعد رونے لگے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت جی کیا بات ہے، اب رونے کی بیٹھ گئی ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم علم حاصل کرتے تھے، جب ہم تعلیم حاصل کرتے تھے، اس وقت بھوک کی یہ حالت ہوتی تھی، مجھے اتنا بھوک ستاتی کہ بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو جاتا تھا۔ لوگ آ کر میری گردن دبایا کرتے تھے کہ شاید اسے مرگی کا دورہ پڑا ہے، حالانکہ مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا تھا، بھوک کی وجہ سے میری یہ حالت ہوتی تھی۔ اور آج اللہ نے اسلام کو اتنی فتوحات دی ہے، آج اللہ نے اسلام کو اتنی عظیم دولت دی ہے، آج اللہ رب العالمین نے اسلام کو اتنی فراوانی دی ہے کہ آج میں کتان کے کپڑے کے ساتھ اپنا منہ صاف کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائی میں عرض کر رہا تھا حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو 11ویں والے پیر شریف بھی کہا جاتا ہے، اسی مہینے کے اندر اسی ربیع الثانی کی 11 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ 11ویں والے پیر شریف اللہ اکبر۔ آؤ ان کا واقعہ دیکھو۔ فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے عبادت کر رہے تھے، اپنے گھر کے اندر شیطان کو سوچے کہ میں اس اللہ والے کو گمراہ کروں، میں اس اللہ والے کو پریشان کروں، میں اس اللہ والے کی نیکیوں کو ختم کروں۔ شیطان نے اوپر سے آواز دی، کہنے لگا او میرے بندے عبدالقادر، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، تو نے میری اتنی عبادت کی ہے، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، اب تمہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کوئی عام آدمی تو نہیں تھا، آگے کوئی عام مولوی صاحب تو نہیں تھے، آگے بھی حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ وقت کا قطب تھا، وقت کا غوث تھا، امام الاولیاء تھا۔ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ رب العالمین نے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں فرمایا کہ آپ کو نماز معاف ہو گئی ہے، تو لگتا ہے کہ یہ شیطان چکر دے رہا ہے، یہ شیطان آواز دے رہا ہے۔ فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کہنے لگے وہ شیطان مردود تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر۔ شیطان نے جاتے جاتے شیطان نے پھر ایک اور بار کرنا چاہا، شیطان نے کہا ہاں آج تو بچ گیا، تجھے پتہ ہے تیرے پاس علم اتنا زیادہ ہے، تجھے تیرے علم نے بچا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وہ شیطان مردود تجھے میرے علم نے نہیں بچایا، تو میرے اوپر ایک اور بار کرنا چاہتا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے، مجھے میرے اللہ کی رحمت نے سے بچا دیا ہے۔ یہی حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 11 ربیع الثانی سن 561 ہجری ان کی وفات ہو گئی۔ کسی اللہ والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا بنا؟ کہنے لگے اللہ کی دربار کے اندر میں کھڑا ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا عبدالقادر کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ ساری زندگی تیری توحید کا ڈنکا بجا کے آیا ہوں، ساری زندگی تیری توحید لے کے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبدالقادر تو کیسے میری توحید لے کے آیا؟ یاد کر فلاں رات تیرے پیٹ کے اندر درد پڑا تھا، تو نے کہا تھا آج میں نے دودھ پیا ہے اس وجہ سے میرے پیٹ میں درد پڑا ہے، تو بیماری کے لیے کہتا تھا کہ بیماری اس دودھ کی وجہ سے ہوئی ہے، جب کسی کو بیماری دینا تو اللہ کا کام ہے، پھر تو توحید کیسے لے کے آیا؟ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبدالقادر تو خالص توحید کا تو دعویٰ نہیں کر سکتا، البتہ تیرا ایک عمل ہے ہمارے پاس، یاد کر سردیوں کی ایک ٹھٹھرتی رات تھی، سردیوں کا سخت موسم تھا، تو گھر جا رہا تھا، تو نے دیکھا کہ ایک بلی کا چھوٹا سا بچہ ہے جو سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہا ہے، تو نے اس چھوٹے بلی کے بچے کو اٹھایا، جا کر اس کو لحاظ کے اندر لپیٹا، جا کر اس کو گرمی پہنچائی، اس کو سردی سے بچایا۔ میری ایک مخلوق کے اوپر تو نے ترس کیا، تو نے اس کو رحم کیا، میری ایک چھوٹی مخلوق کے اوپر ترس کرنے کی وجہ سے میں اللہ تیرے اوپر رحمت کرتا ہوں، اور تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تیری مغفرت کر دیتا ہے۔ میرے بھائی کسی عمل کو چھوٹا نہ سمجھا کرو، اللہ رب العالمین بخشنے پہ آئے چھوٹا سا بہانہ کافی ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ آئے چھوٹا سا عمل کافی ہے، اللہ رب العالمین معاف کرنے پہ آئے
جائے، پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو کس وقت پسند آ جائے، اور اللہ ہماری زندگی کا اور آخرت کا فیصلہ کر کے اللہ ہمیں جنت کا وارث بنا دے۔